الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے کوئی ایک وظیفہ لے کر حاضر نہیں ہوئے، بلکہ آج کی جو اس ویڈیو کے اندر ہم سے کچھ سوالات پوچھے گئے روحانی علاج کے متعلق، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آج اس کے جوابات اس میں دیے جائیں گے۔ تو کچھ سوالات آئے تھے ویڈیو میں، تو اس کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ کمر کے درد کا وظیفہ بتا دیں، کمر کے درد کا وظیفہ، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اس میں بیان کریں گے۔ اس طریقے سے سر میں درد کا وظیفہ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا، ایک نے پوچھا کہ نظر بد کا روحانی علاج کیا ہے، اور ایک بھائی نے ہم سے معلوم کیا کہ ٹینشن کا روحانی علاج کیا ہے، ایک بھائی نے ہم سے معلوم کیا شادی میں رکاوٹ کا علاج کیا ہے، اس کا روحانی عمل کیا ہے، اور آخری میں ایک پوچھا گیا کہ محبت پیدا کرنے کا عمل کیا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو وظائف ہم سے معلوم کیے گئے، یہ ہم سے جو پوچھا گیا، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ہم مکمل بتائیں گے۔ تو آخر تک اس ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ ہی جو بیل نوٹیفیکیشن ہے اس پر کلک کر دیں۔ ہماری ہر نئے آنے والی علمی ویڈیوز، قرآنی وظائف، خوابوں کی تعبیر اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے گی۔ اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر ہم آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں، جو آپ نے ہم سے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ہم سے پوچھا گیا کہ کمر کے جو درد کا وظیفہ بتا دیا جائے کہ کمر میں درد رہتا ہے، اس کا کوئی روحانی علاج۔ تو بھائی کمر میں درد کا جو روحانی علاج ہے، اس کا جو ایک وظیفہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے یا غنیجو۔ پھر سنیں، یا غنیجو، یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ کمر میں درد ہو، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو، آپ کی کسی بھی جگہ پر آپ کے درد ہو، آپ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جگہوں کے درد میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا تھا کہ سر میں درد کا روحانی علاج بتا دیں کہ سر میں درد کا روحانی علاج کیا ہے۔ تو سنیے، سر میں درد کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم با حالت وضو، یعنی وضو کی حالت میں لکھ کر گلے یا سر میں باندھ دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے سر کے درد کافر ہو جائے گا، وہ دور چلا جائے گا، دور بھاگ جائے گا آپ سے۔ پھر سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بحالت وضو لکھ کر گلے میں یا سر میں اس کو باندھ لیں گے تو انشاءاللہ سر کے درد کافر ہو جائے گا، وہ دور ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ نظر بد کا روحانی علاج کیا ہے۔ نظر بد لگتی رہتی ہے، اس کا روحانی علاج بتا دیا جائے تو سنیں کہ اگر کسی شخص کو نظر لگتی رہتی ہے، آئے دن وہ نظر بد اس کو لگتی ہے، اور نظر بد ویسے بھی حق ہے اور یہ انسان کو کھا جاتی ہے، تو نظر بد کا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ 111 بار یا برو، 111 بار یا برو پانی پہ دم کر کے، جسے نظر بد لگی ہے وہ خود دم کر کے پی لے یا کوئی دوسرا اسے پلا دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد اگر لگی ہوئی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ ایک بھائی نے ہم سے پوچھا کہ ٹینشن کا روحانی علاج بتا دیں کہ ٹینشن رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے، دل گھبراتا ہے، اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، تو انہوں نے ٹینشن کا روحانی، کیونکہ ٹینشن ہوگی تو اس میں ہمیں دل کی گھبراہٹ بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی، تو اس کا جو روحانی علاج ہے وہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ یہ پانی پر دم کر کے خود پی لے یا کوئی دوسرا پلا دے، اور اس کو پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی بھی قسم کی ٹینشن ہوگی وہ دور ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ دل کی گھبراہٹ بھی اور دوسرے جو معاملات دل کے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اس سے بھی شفا یابی مل جائے گی۔ ایک میں نے ہم سوال کیا کہ شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج بتا دیا جائے کہ شادی میں بندش ہو جاتی ہے، معاملات ہو جاتے ہیں،
تو انہوں نے شادی میں رکاوٹ کا روحانی علاج پوچھا، تو یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کر لیں گے۔ کسی بھی قسم کی آپ کی شادی میں بندش ہوگی، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی وہ بندش دور ہو جائے گی، وہ بندش آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تو بہت ہی چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے، بہت ہی چھوٹا سا عمل ہے، اور وہ ہے درود ابراہیم۔ درود ابراہیم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 بار پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے۔ اب چاہے وہ لڑکا عمل کر لے یا لڑکی عمل کرے یا اس کی والدہ یہ عمل کر لے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی بندش رشتے کے اندر ہوگی، شادی کے اندر ہوگی، اس کی برکت سے وہ دور ہو جائے گی۔ پھر میں ہم سے ایک سوال کیا گیا کہ محبت پیدا کرنے کا وظیفہ بتا دیا جائے، کہ محبت آپس میں رشتہ داروں میں کس طریقے سے پیدا کی جائے۔ تو انہوں نے محبت پیدا کرنے کا وظیفہ ہم سے پوچھا، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو رشتہ داروں میں بھی، ابھی بھی، دوست احباب میں، اپنے خاندان میں انشاءاللہ تبارک اللہ محبت پیدا ہو جائے گی، جن پر یہ عمل پڑھ کر دم کیا جائے گا جو اس کو کھا لے گا۔ وہ چھوٹا سا عمل ہے یا ودودو۔ یا ودودو 1001 بار نمک پر دم کر کے اس نمک کو کھانے میں، روٹی میں ملا کر کھلا دیا جائے، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو کھائیں گے آپس میں محبت بڑھے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں رنجشیں دور ہو جائیں گی، پیار و محبت اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو یہ کچھ سوالات ہم سے پوچھے گئے تھے، جن کے ہم نے مختصراً جوابات اس میں دیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہم ویڈیوز کے ساتھ آئندہ حاضر ہوتے رہیں گے۔